بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج لیکچر نمبر 6 ہے. 5 تک ہم نے بہت سارے باتیں ڈسکس کی ہیں. اگر آپ لوگ تھوڑی سی زحمت کرتے ہیں نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اچھا ہوگا آپ لوگوں کے لیے. انفارمیٹیو ہے, شارٹ لیکچرز ہیں, ٹو دا پوائنٹ ہے, انشاءاللہ انفارمیٹیو رہیں گے جہاں تک ہم نے کوشش کی ہیں اور لوگوں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا ہے اور پھر اس کے بعد جب آئے ہیں ہمارے پوائنٹ کی طرف تو یہ انفارمیٹیو رہا ہے. آتے ہیں پوائنٹ کی طرف. ہم نے ذکر کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمر کا حصہ ہے تقریباً 24 تک ہو گیا ہے. ابھی 25واں سال ہے اور 35واں سال. آج کے لیکچر میں لیکچر نمبر 6 میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حصہ ہے 6th پورشن 6th ایپیسوڈ آج کا. اس میں ہم 25th جو ایئر ہے اس میں کیا ہوا اور 35th جو ہے اس میں کیا ہوا, تو وہ اسپیشل پوائنٹس جو آج کے لیکچر میں ہوں گے ان کی ڈیٹیل ہوگی. 25th ایئر میں یعنی کہ 25ویں سال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور 35ویں سال میں تعمیر بیت اللہ ہوا, تعمیر بیت اللہ. اور پھر اس کے بعد جو امیڈیٹ نیکسٹ لیکچر ہے اس میں ہم آئیں گے ٹورڈز دا پوائنٹ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 40 سال تک پہنچی تو پھر کیا ہوا. تو 40 سال کی عمر کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. ابھی ہم کیا کریں گے, آپ کے ساتھ جو ڈسکشن ہے اس میں نکاح اور تعمیر بیت اللہ کا تذکرہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے وہ. تو ہوا کیا کہ نکاح کا سلسلہ کیسے شروع ہوتا ہے. ابھی اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ہم ایلیبوریٹ کرتے ہیں. جب حالات سفر جو ہم نے لیکچر نمبر 5 میں ڈسکس کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان تجارت حضور کے حوالے کیا کہ اس کی تجارت کرے, اور جو بھی واقعہ ہوا پورے تجارت میں تو وہ حالات سفر جو ہیں میسرہ نے بھی ذکر کیا اور آپ نے خود بھی دیکھا, یعنی کہ خدیجۃ الکبریٰ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی دیکھا جب آ رہے تھے واپسی میں اس سامان کی تجارت کرنے کے بعد. تو کچھ اس نے آبزرو کیا, یعنی کہ دیکھا. کس نے دیکھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا. تو اس طرح سے حالت سفر جو ہیں مختصراً اگر ہم بات کریں کہ جو بھی سفر میں ہوا, سامان لے جاتے ہوئے واپس لاتے ہوئے, اور پھر جو میسرہ تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو تھا اس نے بھی کچھ بیان کیا سفر, اور کچھ اماں نے خود دیکھا, خدیجۃ رضی اللہ عنہ نے خود دیکھا. تو وہ سارے واقعات جو ہیں حالت سفر جو ہیں, اس حالت سفر کے بعد جو وہ تذکرہ کیا ورقہ بن نوفل کو, کس نے کیا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ بن نوفل سے ان حالات کا تذکرہ کیا. ورقہ بن نوفل کون ہے؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی ہیں. ایک بڑے عالم تھے جو آسمانی کتب ہیں اس کے بہت بڑے عالم تھے. تو ان کتب کی روح سے ورقہ بن نوفل نے یہ بات ہم نے پیش کی کہ اگر آپ یعنی کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو فرماتی ہیں اگر یہ سچ ہیں, آپ مجھے سچ کہہ رہی ہیں, تو حضور پاک جو ہیں یہ اس امت کے نبی ہوں گے, نبی ہوں گے اس امت کے, جو کہ ہمارے کتب میں اس نبی کا تذکرہ موجود ہے. ورقہ بن نوفل نے کہا. تو سب سے پہلے جو ایک یہ کوئی جگہ کہ پہچان جو ہوئی تو وہ ورقہ بن نوفل کو ہوئی. ورقہ بن نوفل کے حوالے سے ہم مزید بھی آپ کے ساتھ باتیں کریں گے. تو یہاں تک آپ لوگوں نے صرف یہ آبزرو کیا کہ حالات سفر یعنی کہ وہ سفر جس میں تجارت کا مال جو تھا حضرت خدیجہ کا جو لیا جائے گا تھا تجارت کے لیے, اس دوران جو واقعات ہوئے تھے وہ واقعات جو اس کا تذکرہ پھر حضرت خدیجہ نے تذکرہ کیا, یعنی کہ ذکر کیا ورقہ بن نوفل کے ساتھ. تو ورقہ بن نوفل نے کتب کی روح سے یہ کہا کہ یہ امت کے نبی ہوں گے اگر آپ کی باتیں سچی ہیں تو, ورنہ نہیں. تو مطلب یہ بتایا کہ یہاں پر سے حضرت خدیجہ کو جو ہے انفارمیشن ملا. تو پھر اس کے بعد جو ہے حضرت خدیجہ کو شوق نکاح پیدا ہوا. پھر نفیسہ جو ہیں یہ اس کا اپنے ساتھ تھیں حضرت خدیجہ کے, تو اس نے حضور سے اس کے ہاتھ مطلب نفیسہ کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا. تو اس طرح سے پھر باتیں اور بھی ہوتی ہیں یہاں پر, مطلب نکاح کا پیغام جو ہے وہ قبول کر لیا جاتا ہے آخر میں اگر ہم مختصراً بات کریں, کیونکہ اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. صرف میں لیکچر میں وہ باتیں ڈسکس کرتا ہوں تاکہ جو ڈسکس نہیں ہوتی اکثر اوقات میں وہ یہاں پر لاتا ہوں تاکہ اضافہ ہو جائے, ہماری انفارمیشن جو ہمارے پاس ملا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا مطلب جو ہے آسانی بھی ہو جائے اور اضافہ بھی ہو جائے.
تو نفیسہ کے تھرو جو ہے پیغام لے جایا گیا تھا اور ابو طالب نے نکاح پڑھائی تھی. ابو طالب نے نکاح پڑھائی. تو اس طرح سے نکاح ہو جاتا ہے. مختصراً نکاح کو ایک دفعہ پھر ذکر کرتے ہیں. ہوتا ہے کیا؟ حالات سفر جو تھے ابھی ہم نے بتایا آپ کو کہ حالات سفر کیا تھے. تجارت کا جو حالات تھا کہ کس طرح تجارت ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش ہوئے, اور بنفس نفیس جو ہیں یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود کیا دیکھا, وہ سب باتیں اس نے بتائی ورقہ بن نوفل کو. کس نے بتائی؟ حضرت خدیجہ نے بتائی ورقہ بن نوفل کو. تو اس نے کتب کی روح سے, کیونکہ یہ بہت بڑے عالم تھے آسمانی کتب کے, تو اس نے کہا کہ یار ان کتب کی روح سے اگر آپ کی باتیں سچی ہیں, آپ نے جو مجھے کہا ہے آپ نے وہ سچ کہا ہے, تو یہ امت کے نبی ہوں گے. تو جس کی وجہ سے, یہ سب باتوں کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں شوق پیدا ہوا نکاح کا. تو نفیسہ کے ہاتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا, اور اس طرح سے نکاح کا پیغام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کرتے ہیں, اور ابو طالب جو ہے وہ نکاح پڑھاتے ہیں. یاد رکھیں کہ اس دوران جو ہے عمر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 25 ہوتی ہیں, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی 40 سال کی عمر ہوتی ہے. مزید یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نکاح تھی, اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی 3rd نکاح تھی, یعنی کہ تیسری. اور مہر جو مقرر ہوا تھا اس دوران, وہ مہر کتنا تھا؟ وہ تھا 500 درہم, یا پھر یوں کہ لیجیے گا 20 اونٹ. تو یہ دو اقوال جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جو مہر مقرر ہوا تھا. ابھی آتے ٹورڈ دا نیکسٹ پوائنٹ. 35 سال کی عمر جب پہنچی تو اس دوران جو ہے بیت اللہ کا تعمیر ہونا تھا, تو جتنے بھی قبیلے تھے وہ یہاں پر آ گئے تھے, انہوں نے تعمیر جو ہے وہ شروع کر دیا. لیکن اس پوائنٹ کو مزید اگر آپ ان کے سامنے میں پیش کروں, اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ بیت اللہ کا تعمیر جو ہے اب تک, یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تک, 35 سال تک جو عمر تھا, اب تک کتنی دفعہ ہوئی تھی؟ یہ کویشچن بن سکتا ہے. اس کا آنسر یہ ہے کہ پہلی دفعہ آدم علیہ السلام کے دور میں ہوا, دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. کیوں؟ کیونکہ جب نوح علیہ السلام کے دور میں ایک وہ جو سیلاب آیا تھا, آفت طوفان آئی تھی, تو اس نے ڈھا دیا تھا. تو پھر دوبارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کروایا. اور تیسری دفعہ جو ہے یہ جب عمر مبارک پہنچتی ہے 35 سال کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پھر سے جو ہے بیت اللہ کا تعمیر ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے سامنے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو میں نے رکھے. یعنی کتنی دفعہ ہوا تھا؟ حضور تک 2 دفعہ ہو گیا تھا, حضور کی زندگی میں تیسری دفعہ تعمیر ہونی تھی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس تعمیر کے دوران جو ہے سارے قبیلے جو ہیں وہ حصہ لیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب بات پہنچتی ہیں حجر اسود کے نصب کرنے کی, اس ٹائم یہاں پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. ایک قبیلہ کہتا ہے کہ ہم نصب کریں گے, دوسرا کہتا ہے کہ ہم نصب کریں گے, تیسرا کہتا ہے کہ ہم نصب کریں گے. مطلب ان کے آپس میں جو ہے ایک قسم کا جو ہے تضاد پیدا ہو گیا, بالکل غصہ ہو گئے, ایک دوسرے کے اوپر لڑائی شروع ہونے والی تھی, کیونکہ ایک سچویشن جو تھی, ایک کنڈیشن بن گئی تھی. تو 4-5 روز تک یہ اختلاف رہا. پھر ابو امیہ بن مغیرہ جو تھے, وہ ایک معمر عمر رسیدہ انسان تھے, اس نے مشورہ دیا کہ کل صبح مسجد حرام کو جو بھی پہلے داخل ہوگا اس کو آپ لوگ اپنا حاکم بناؤ, وہ جو مشورہ دے گا وہ آپ لوگ جو ہیں اس کو پھر قبول کرو. تو اس طرح سے ابو امیہ بن مغیرہ کے قول کے مطابق, مطلب جو انہوں نے فرمایا اس کے مطابق سب راضی ہو گئے, اور سب نے انتظار شروع کر دیا کہ کون کل صبح یہاں پر حرام کے جو مسجد حرام ہے اس میں داخل ہوں گے. تو ہوتا یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آتے ہیں. جب بھی جیسے ہی لوگ دیکھتے ہیں تو حضور کی شان تو سب کو پتہ تھی کہ کیسے ہیں بندے, اللہ کے کیسے بندے ہیں, اللہ کیسے رسول ہیں, وہ سب کو پتہ تھا. ابھی تو رسالت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوئی, کیونکہ 35 سال تک عمر کا وقت ہے نا. تو جیسے ہی اندر آئے سب نے کہا صادق اور امین آ گئے, ابھی جو یہ فیصلہ کریں گے بالکل ہم سب راضی ہیں. تو سب راضی ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم بنانے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم بن گئے. اور کیسا فیصلہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک چادر لاؤ, اس کو رکھتے ہیں, پھر اس میں حجر اسود جو ہے رکھتے ہیں, پھر سارے قبیلوں سے جو ہیں ان کے جو بڑے تھے ان کو اٹھایا, ان کو کہا کہ ایک ایک کونا پکڑے, ابھی چلتے ہیں, اس کو اٹھاؤ. تو سب نے ایک ایک کونا پکڑا, یعنی کہ سب کو جو ہے ایک طرح سے اس کا جو آپ لوگ کہہ دیجئے گا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ثواب میں شامل ہو گئے, ثواب میں شامل ہو گئے. تو سب جو تھے وہ اس اچھے سے کام میں شامل ہو گئے, سب کی اپنا اپنا جو حصہ ہے وہ آ گیا تھا.
پھر جہاں پر نصب کرنا تھا وہاں تک لے گئے. پھر اس کے بعد جو ہے حضور پاک نے خود اٹھایا اس حجر اسود کو اور وہاں پر نصب فرمایا. تو اس طرح سے اختلاف جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور سب کو جو ہے بآسانی ثواب بھی مل گیا جو وہ لوگ ثواب سمجھتے تھے کہ اس کو اٹھا کر کے رکھنا ہوتا ہے. تو مطلب سب کا حصہ آ گیا تھا. تو یہاں تک باتیں ہو گئی کہ 35 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمر کے دورانی میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور یہ تیسری دفعہ تھی. چوتھی دفعہ کب جو ہوئی حضور کے بعد عبداللہ بن زبیر نے اپنے خلافت کے دور میں ایک دفعہ پھر تعمیر کروائی, یعنی کہ یہ 4th ٹائم تھا. 5th ٹائم حجاج بن یوسف کے دور میں تعمیر ہوا خانہ کعبہ کا. تو ایک دفعہ شارٹ کٹ یہاں پر آپ لوگوں کو میں دوں کہ خانہ کعبہ کا تعمیر کتنی دفعہ ہوا ہے. حضور تک 3 دفعہ ہوا, یعنی کہ پہلے آدم علیہ السلام کے ٹائم میں, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم میں. آدم علیہ السلام نے پہلے بنایا, حضرت ابراہیم نے نوح علیہ السلام کے بعد جب سیلاب آیا نا, طوفان تھا, اس وجہ سے پھر حضرت ابراہیم نے ایک ریکنسٹرکشن کی دوبارہ بنایا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تیسری دفعہ تعمیر بیت اللہ ہوئی. اور اس طرح سے پھر چوتھی دفعہ جو ہے عبداللہ بن زبیر کے خلافت کے دور میں ہوتی ہیں. 5ویں دفعہ حجاج بن یوسف کے دور میں ہوتی ہیں. اور اس طرح سے یہاں پر جو واقعہ پیش آیا تھا وہ تھا حجر اسود کا نصب کرنا. حجر اسود کا نصب کرنا تھا. تو جو نصب کرنے میں جس کے وقت جب نصب کر رہے تھے تو سارے قبیلے جو تھے وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے, لیکن یہاں پر اختلاف ہو گیا کہ اگر کوئی ایک قبیلہ سے نصب کرے گا تو باقی جو قبیلے ہیں وہ محروم ہو جائیں گے اس کی فضیلت سے, اس کے ثواب سے. تو اس طرح سے پھر ان کے آپس میں اختلاف ہوتا ہے اور ابو امیہ بن مغیرہ جو ہیں وہ ایک رائے دیتے ہیں کہ کل صبح جو مسجد حرام کو اندر داخل ہوگا پہلے اس کو اپنا حاکم بناؤ. جب لوگ ویٹ کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور لوگ جو ہیں حضور کو دیکھ کر کے پہچان جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بالکل سچا حاکم ہمیں ملا ہے اور اس کو ہم اپنا حاکم بنائیں گے اور یہ جو فیصلہ ہے یہ فرمائیں گے. اور فیصلہ فرما دیا, سب قبیلوں کو شامل کر دیا. جو چادر تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی کہ اس کے اندر جو ہے حجر اسود کو رکھ کے سب جو ہے ہر ایک قبیلے میں سے ایک بڑا جو ہے سردار قبیلے کا سردار آ جائے, وہ اس چادر کو اٹھا لے, جہاں تک حجر اسود کا جگہ ہے وہاں تک اس کو لے جائے. تو سب کو اس طرح سے جو ہے اجر ملا. سب نے پارٹیسپیٹ کیا, حصہ لیا اس کام کو کرنے میں, سر انجام دینے میں. پھر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود نصب فرمایا اپنی جگہ پر. تو اس طرح سے باتیں ہوتی ہیں مکمل آج کے لیکچر کی 25 سال کی عمر اور 35 سال. نیکسٹ میں ہم بات کریں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمر مبارک ہے وہ 40 تک پہنچتا ہے تو 62 کا حصہ وہاں پر ہوگا. یہاں تک ہماری باتیں ہوتی ہیں مکمل. تو آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اپنے دوستوں کو ہمارے لیکچرز کے حوالے سے بتائیں. جزاک اللہ.